نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ مشائخ اعظام، علماء کرام، میرے معزز پیر بھائیوں، پہلے تو میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آج 2 دن سے میرے دانت میں شدید درد ہے، جس کی وجہ سے میں رات کو سو بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری التجا ہے کہ وہ اپنے حبیب کے صدقے اور اس کے طفیل جس کی یاد میں یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، مجھے بھی صحت دے اور ہمارے مفتی صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آپ حضرات مفتی صاحب کا خطاب بھی سن چکے ہیں اور قبلہ شاہ صاحب کے بھی۔ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ حضور شیخ الاسلام کا وہ مقام ہے کہ نہ تو ان کے علم کا کوئی احاطہ کر سکتا ہے، نہ فقر کا، نہ ولایت کا۔ کوئی انسان ایسا نہیں جس کی زبان اور ذہن آپ کی ذات کا احاطہ کر سکے۔ ایک دفعہ سرگودھا میں آپ تشریف فرما تھے تو یہ نیاز مند غلام بھی حاضر تھا، تو میں دیکھ رہا تھا بڑے غور سے حضور کے چہرہ انور کو کہ کیا خوبصورت ہے یہ ہستی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا اپنی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے جو ہماری ہر قدم پر رہنمائی فرماتا ہے۔ تو حضور مسکرا کے میری طرف دیکھتے ہوئے فرمایا کہ جتنا جتنا وقت گزرتا جائے گا لوگ اتنا مجھے یاد کرتے جائیں گے۔ آج میں دیکھ رہا ہوں یہ کانفرنس صرف یہاں نہیں، ہم یہ کانفرنسیں تقریباً ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر جگہ پہ یہ کانفرنسیں منعقد ہو رہی ہیں۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ لاہور سے لوگ آئے ہیں، اسلام آباد سے آئے ہیں اور دور دراز علاقوں سے آئے ہیں۔ وہ صرف سیر سپاٹے کے لیے نہیں بلکہ حضور شیخ الاسلام کا ذکر سننے کے لیے، اس کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں یہ لوگ۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ سب کی حاضری بھی منظور فرمائے، اور یہ کانفرنسیں، یہ پاکیزہ اجلاس ہمیشہ منعقد ہوتے رہے، اور حضور شیخ الاسلام کا ذکر میں اس الفاظ سے بھی کرتا ہوں کہ ایک دفعہ حضور نے فرمایا کہ لوگوں کو، یہ واقعہ حضور پیر سال غریب نواز کے عرس کے محفل شریف میں آپ نے فرمایا تھا، لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ پیر سال غریب نواز کے بعد روحانیت جو ہے وہ ختم ہوگی۔ میں تم لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ خدا کی قسم حضور پیر سال غریب نواز کی روحانیت اور برکت جو ہے قیامت تک قائم رہے گی۔ یہ ہے وہ اس کے الفاظ۔ وہی ہستی ہے جس کو نہ کوئی خرید سکی ہے، نہ کوئی ڈرا دھمکا سکی ہے۔ گورنمنٹ برطانیہ نے بلینک چیک پیش کیے، بلینک چیک پیش کیے کہ آپ یہ ہمارا حقیر سا نذرانہ قبول کر لیں، ہند سے آپ لکھ لیں، لیکن اتنا مہربانی فرما دیں کہ مسلم لیگ کی قیادت نہ کریں، آپ آرام سے گھر بیٹھ جائیں۔ سردی کا موسم تھا، آپ نے وہ کاغذ جس کو ہم چیک کہتے ہیں لپیٹ کے آگ میں پھینک دیا اور کہا جا کے اپنے وزیر اعظم، اس وقت خضر حیات ٹیوانا تھا آپ کا وزیر اعظم، جا کے اپنے وزیر اعظم کو کہو کہ میرے ایمان کی قیمت یہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں، اور جتنے اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی میں نے پڑھے ہیں اس میں خضر حیات ٹیوانے کا نام بھی نہیں۔ تم کیا کر سکتے ہو میرے
جاؤ جو کچھ کرنا ہے کر لو. آپ نے اب اس ملک کے لیے قید کی صحبتیں بھی برداشت کی ہیں، تکلیفیں بھی برداشت کی ہیں، سب کچھ اس ملک کے لیے قربان کیا ہے. بہت سے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو جانتے ہیں، دیکھتے ہیں سیال شریف کے حالات بھی سب کچھ. مجھے ایک جگہ سے بتا دیں کہ سیال شریف کے کتنے مربع ہیں، کتنی جائیداد ہے، کتنی ملیں ہیں، کتنے کارخانے ہیں. خدا کی قسم پوری دنیا میں کوئی کارخانہ سیال شریف کا نہیں ہے، بغیر ایک کارخانہ ہے اور وہ ہے رحمت کا روحانیت کا کارخانہ، جو پوری دنیا کو لٹا رہا ہے، دن رات لٹا رہا ہے. دنیاوی کارخانے تو کیا ہے، آج ہیں کل نہیں ہیں. ہم اس کی غلامی کو قائم رکھیں جس کی غلامی کے صدقے اللہ تعالی ہمارے دین کو بھی اور دنیا کو بھی روشن فرمائے گا. اور میں آپ سے اجازت لیتا ہوں، یہ بھی استاد صاحب کے حکم سے میں چند الفاظ عرض کیے ہیں اور اپنی تکلیف بیان کر چکا ہوں. اللہ تعالی ہماری حاضری منظور قبول کرے. جو یہاں لوگ تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ سلامت رکھے، ان کے بچوں کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ ہماری سب مصیبتیں پریشانیاں دین دنیا کی دور فرمائے. آمین.